بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریں تھے رنگ گڑھی حضرت آدم علیہ السلام بھی رنگ گڑھ تھے. یہ بھی اپن وہ اعزاز آلم. سارے نبیوں کا ابا کون تھا؟ کیونکہ قرآن مجید میں دلیل ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ نے ہر رسول کو جہاں بھیجا اسی قوم کی زبان دے کے بھیجا. اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انڈیا میں آئے تھے. اپنے باپ دادا کیا جائیں گے؟ قرآن سے بھی دلیل آپ کو ملے. تو بھائی چند گزارشات آپ سے کرنی ہے. میں حفظ کرن گیا راول پنڈی اپنے چاچے لوگ. میرا چاچا راول پنڈی الحمدللہ وہاں مدرسہ ہے. حضرت میں وہاں گیا. آپ کو بھی سمجھ آتی ہے ماشاءاللہ. میں حفظ کرن وہاں گیا 150 سپارے حفظ کر لیے. میرا اصل گاؤں تھا الو والی. میاں علی کے علاوہ کنڈیا شریف کے علاوہ الو والی. وہی پنڈی میں حفظ کر کا وہاں آیا. ہمارے بڑھیا کی برا سی پتہ نہیں کیا روٹینہ اچھے دور میں سارے بڑھے رات میں کرنے کٹھے ہو بہو کا بھی کریں. یہ برا یہ بھی ہے. چلو اللہ کا رہی و سلامت رہے. اچھا وہاں رات میں پورے کٹھے ہو گئے. مر پر پوچھے آتا ہے کس کا چھوڑا رہے؟ میں کہا یاسین کا. اچھا سنو کا؟ سنو کا؟ اچھا کیا کر رہے ہیں ابھی؟ میں کہا میں قرآن مجید حفظ کر رہا ہوں. قرآن مجید تیرا امتحان لے ماں. میں کہا لے ہو گیا. ایک دم سنیو ایک باپے کہنا نو بتا گیریل تا آگا کیا؟ کس تے آگا؟ گیریل. گاف عربی زمان میں منو کیا ماں گیریل تے آگا کیا؟ یہ میں سوچ رہا کہ گیری گاف تو ہے نہیں عربی زبان میں قرآن مجید میں آئے. میں چپ کر کا بیٹھا. یہ وہ میرا استاد قاری صاحب کرتا رہے تم نے اس کے یوں ہی پڑھا رکھا. اس نے گیریل تے آگا پتہ ہی نہیں کیا. 6 دن ہو گئے تیرے لوہ پنڈی پڑھ رہا ہے. چاچے نے میرے کان میں کہا بھی پوتو یہ کہہ رہے ہیں غیر المغضوبی کی آقا کیا ہے؟ اس کا کہا غیر المغضوبی. ماں نے سیکھیا نہیں قرآن کی طرف توجہ نہیں دی. اللہ کے قرآن کو ویلیو نہیں دی. اللہ کے قرآن کو اتنا وقت نہیں دیا. کبھی ہم مسجد کے مولانا صاحب عبداللہ عمر صاحب کے پاس نہیں آئے. بیار میں بڑھا ہو گیا 70 سال ہو گئے میری نماز کو سن لے. 80 سال ہو گئے بھائی قاری صاحب میری نماز سن لے. کدی مولوی صاحب روانی گئے, کدی امام صاحب روانی گئے, کدی اپنے قاری صاحب حافظ صاحب روانی گئے. قرآن نہیں سنایا. قرآن تو دور کی بات ہمارے رنگنا کی نماز سیدھی نہیں ہے. یہ سچی کہہ رہے ہیں, سچی کہہ رہے ہیں. ہمارے رنگنا کی نماز سیدھی نہیں ہے. یہ مرتے مولانا اسماعیل صاحب یہ راشد صاحب یہ مرتے کہہ رہے تھے کیا وہ میں حفظ کرانے گیا نا دارالقرآن حضرت خالی بڑے کر صاحب کیا وہ منو لوگ پوچھے کریں تھے کیا کر رہا. میں نے اس نے کیا حافظ کو اچھا رنگ نامہ بھی حافظ ہو گئے. یہ تو میں سب کھولنے کرے تھے, یہ تو ڈکے مارے کرے تھے وہاں. یہ تو میں سارا جس چور جڑا بڑا چور ہوئے کرے تھا مارے بوڑھے اس کو رشتہ دیے کرے تھے بھی انہیں کو کھا مارنا میرے لیے. یہ حالات تھے. نماز سیکھیں, اللہ کا قرآن سیکھیں. یہ تو اللہ جزائے خیر دے مولانا عبداللہ عمر صاحب کو کتنے بچوں کا دستار بنی 16 بچے. نعرہ تکبیر, دور کا نعرہ تکبیر, دور کا نعرہ تکبیر. 16 بچوں کی دستار بندی ہے. کتنے سالوں کے ساتھ جو بھی ہمت ہے رنگ رنگ کی مسجد میں 2 سال گزار سکتے ناراض بھی نہ ہوئی ہے کیونکہ میری قوم کے بندے ہیں. دل والی بات بندہ اپنی قوم کے امام کی قدر کرے گا. امام کی قدر, امام سے محبت, امام سے پیار. یہ آپ کے بچوں کے سینے میں اللہ کا قرآن اتارتے ہیں. یہ آپ کے سب سے بڑے مقصد ہیں. اس لیے اللہ کے قرآن سے تعلق مضبوط. ہمارے بچوں کا تعلق, ہمارے بڑوں کا تعلق, ہمارے بوڑھوں کا تعلق, ہماری مائیں بہنیں
یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ کے قرآن سے تعلق مضبوط، جب اللہ کے قرآن سے تعلق مضبوط تو تعلق محمد رسول اللہ سے مضبوط، جب تعلق محمد رسول اللہ سے مضبوط تو تعلق خود اللہ سے مضبوط۔ جس کا تعلق اللہ سے براہ راست جڑ گیا، رب کائنات کی قسم، کائنات کی کوئی بات اس کا پال بھی نہیں کرے۔ اس بنیاد پہ آپ کو علماء کھڑا کرتے ہیں، اس بنیاد پہ آپ کو آپ کے مسجد کے ائمہ کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے جس ٹائم تعلق اللہ کے قرآن کے نہیں ہوتا نا، پھر ہمارے ملک کا وزیر اعظم، وزیر تعلیم ایسا بھی مسلط تھا کہ اس فتح جو پوچھا بھی قرآن کے سفارے کی دنیا کیا وہ جعلی۔ یہ آپ کے ملک کی تلخ حقیقت ہے کہ آپ کے ملک کا یہ وزیر تعلیم اس کے جو کہہ دیا کہ سورہ فاتحہ سنا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ ایک اور بھی تھا میں تحفہ دیکھا ہونا، قل هو اللہ احد بڑی غلط پڑھ دی، پھر کہا میں پھر پڑھ رہا ہوں، مولانا نے کہا تو پھر پڑھے گا، پھر بھی غلط پڑھ گئی، دیکھ پھر پڑھ گئی، جی ہم تھا کہ بتا دیو لگتا نہ پڑھو۔ اس مولانا نے کہا بھی جس جنتا ہے پھر پڑھے گا پھر بھی غلط ہی پڑھے گا۔ اس نے پھر شروع کی، پھر غلط، اس نے کہا میں پھر پڑھتا ہوں، مولانا نے پھر فرمایا اب پھر پڑھے گا غلط پڑھے گا، کیوں؟ بنیاد کچی تھی نا، بنیاد کچی تھی۔ کسی اچھے قاری صاحب، حافظ صاحب، کسی اچھے عالم دین کے پاس بیٹھتا، ان کی عزت، خدمت، ادب اور احترام کیا ہوگا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں بھی بارہا ارشاد فرما دیا کہ یہ قرآن عام کتاب نہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن اتنی مضبوط، لا نظیر، بے مثال اور ایسی استقامت اور وحدانیت پر مشتمل یہ کتاب ہے کہ جو جھوٹا چلا جاتا ہے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی بات ہے، یہ قرآن والے بھی جیلوں میں گئے کو نہیں گئے، اور پرلے بھی گئے، دوسرے بھی گئے، قرآن والے بھی گئے، آج تک قرآن والے گئے، تختہ دار پہ پہنچے، تختہ دار کو چوم کے اپنے گلے میں ڈال کے کائنات کو یہ بتا رہے کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بے ساخ سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں۔ سبحان اللہ۔ بے میاں مفتی زین العابدین صاحب نہ کرنا ہو گیا، ہم نے گھر بھی جانا لاہور میں نہ پولیس جلنا پڑی ہو۔ قرآن والے بھی گئے اور چوری کھانے والے بھی گئے، چوری کھانے والے بھی گئے۔ وہ جیل سے آئے تو آتے ہی پریس کانفرنس ہو گئی، وہ جیل سے آئے تو آتے ہی مافیا شروع ہو گئی، جیل سے آئے تو آتے ہی سرکار کے قدموں میں مل گئے کہ ہمارا کوئی طاقت نہیں صاحب، یہ قرآن والے تھے، کیونکہ تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا تھا، تختہ دار کو چوما اور یہ نعرہ لگا کے اس دنیا سے چلے گئے کہ فتح اللہ کی تخت میں بقا کا راز مجبر ہے، جسے کرنا نہیں آتا اسے جینا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن والے شروع ہو گئے، کتنے ابدال، کتنے غوث قلندر، کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر، کتنے ابدال، کتنے غوث قلندر، کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر، کتنے سرخ رو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ گزرے ہیں زمانے میں سکندر، کتنے لال اچھا نہ مرجان نہ گوہر اچھا، جس پہ لگ جائے آقا تیرا ہاتھ وہ پتھر اچھا۔ اچھا نہ مرجان نہ گوہر اچھا، جس پہ لگ جائے آقا تیرا ہاتھ وہ پتھر اچھا۔ ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں سکندر بھی ہزاروں،
ہے سارے زمانے سے محمد کا کلندر قرآن والے بھی گئے، چوری کھانے والے بھی گئے، جب قرآن والے گئے تو پھر امریکہ وہ ڈرامہ کر رہا تھا کہ مجھے افغانستان میں صرف 6 گھنٹے کے لیے گھسنے دے دو، یہ گاڑی والے ختم، یہ پگڑی والے ختم، یہ اونچی شلواریں رکھنے والے ختم، یہ قال اللہ وقال الرسول کی صدائے بلند کرنے والے ملا ختم، یہ مولوی ختم، یہ داڑھی پگڑی ختم، یہ قرآن ختم، حدیث ختم، اور دنیا نے کہا اچھا 6 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا۔ امریکہ نے کہا ہاں 6 گھنٹے میں، مولوی چھوڑ لی، حلوے کھیر بند، جو بند حلوہ بند کھیر بند، ہمارے استاد گئے پشاور تقریر کر، تقریر شروع کری، ایک پٹھان کھڑا ہو گیا، کہا مولوی صاحب ترتے کس نے بلایا؟ مولوی ہمارا استاد ڈر گیا، کہا پٹھانا کو کوئی پتہ نہیں، ڈنڈا ہی پیچھوں سے چکھا آ گیا، وہ کیا مولانا عبداللہ عمر نے بتایا، میں بھی کام سارے نے بتا کے جا رہا مجھے مولانا عبداللہ عمر نے بلایا، کتنی فیس طے ہوئی ہے؟ استاد جی نے کہا 10,000۔ کتنی؟ اس پٹھان نے کہا ہم آپ کو 20,000 دے گا، ہم آپ کو 20,000 دے گا، تقریر بھی آپ ہی کا، سبحان اللہ بھی آپ ہی کہیں، نبی وہی یاد ہے جتنا مولانا صاحب نہیں کہیں، یہ تقریر بھی آپ ہی کرو، سبحان اللہ یار، سبحان اللہ تو کرو، سبحان اللہ۔ میں پچھلے سال لاہور تقریر کر رہا ہے، ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب پورا پیران کے خلاف بات کر رہا ہے، علماء دیوبند پیروں کے گستاخ نہیں ہیں، سارے پیار اولیاء ہمارے سروں کے تاج، اولیاء ہماری آنکھوں کا سرما، ولی ہمارے لیے باعث احترام، ولی ہمارے لیے قابل قدر، اللہ کا ولی ہمارا رہبر رہنما، ہمارا مرشد، ہمارا ماوا مرجع، اولیاء اللہ ہم سب کے لیے قابل سر تقریم، بشرطے کہ ولی ہو، کیا ہو؟ اپنا ایمان بھی بچاؤ، اپنے پیسے بھی بچاؤ، اپنا ایمان بھی بچاؤ، اپنے پیسے بھی بچاؤ، دستار کے ہر کار کی تحقیق ہے لازم، یہ جو پگڑیاں ہم باندھے ہوں پھر رہے ہیں نا، اس کی تحقیق بھی کرے کرو، ہر پگڑی آنے کے بچہ سیر گیر کا نہ چلے جائے، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، آنکھیں کھول کے دیو، آنکھیں کھول کے دیو، اپنا ایمان بھی بچاؤ، اپنے پیسے بھی بچاؤ۔ کہنے لگا مولوی صاحب پیروں کے خلاف نہ بات کریں، مگر اللہ خیر کرے، جب وہ ایک پیر ہے اس کا نام ہے پیر پھوکے شاہ، پیر پھوکے شاہ، موشوف کا نام ہے، شوف والا بھی ایک آیا بھی رہا ہے نہیں پھر دیکھیں آپ کو نہیں دیکھیں چوزر میں شوف آگے رہے اس کی نہیں بات کر رہے اس کی کر رہے اس کا نام ہے پیر پھوکے شاہ، کہ وہ تمہارا آگ لا دیا، کیا کر دیا؟ ماں کا یار وہ پیر رہا سوئی گیا سارا چلا، جرا پیر آگ لانے کے گر رہے، پیروں کا کام تو امت میں محبت پیدا کرنا ہے، پیروں کا کام تو امت میں چاہتے الفتوں کو جنم دینا ہے، پیر کا کام تو روٹھی ہوئی امت کو اللہ سے ملا دینا ہے، پیر کا کام تو بھٹکے ہوئے کو محمد رسول اللہ کی شریعت پہ کھڑا کر دینا ہے، پیر کا کام تو قرآن سے روٹھنے والوں کو اللہ کے قرآن کے دروازے پہ لا کے اللہ کے قرآن سے، اللہ کے نبی سے، خود اللہ سے سنے کرانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے سے آنکھیں کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے؟ آنکھیں کھول کے زندگی گزاریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے، قرآن حضرت محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا، وہ ایک گانا بھی کہے کہ رضا مرکہ بھی اترے ہیں، سبق یاد ہو کن پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا، اور اللہ نے بڑے اہتمام سے نازل کیا، ساری امتوں سے پہلے، سارے نبیوں سے پہلے، ساری شریعتوں سے پہلے، سارے دینوں سے پہلے، سارے
سے پہلے کائنات کے ہر عدم اور ہوش سے پہلے کائنات میں ہر چیز کے پیدا کرنے سے 10,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا. سبحان اللہ. پھر بیچ دندے حضرت آدم کو، بیچ دندے حضرت موسیٰ کو، بیچ دندے حضرت عیسیٰ کو، بھیج دیتے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل پر، بھیج دیتے دیگر نبیوں پر. اللہ نے کہا نہیں، میرے سونے واسطے آ. سبحان اللہ. صرف سونے نہیں، من مونے واسطے آ. سبحان اللہ. سب کے لیے نہیں ہے. 1,34,000 نبیوں کے لیے نہیں ہے. آدم کی امت، موسیٰ کی امت، عیسیٰ کی امت، ابراہیم و اسماعیل کی امت، ساری امتوں میں کسی کے لیے نہیں ہے. اللہ نے کہا کس کے واسطے آ؟ فرمایا خیر امت، ان کے واسطے آ. سبحان اللہ. سب کے لیے نہیں. اللہ نے اتارا قرآن کس پر بھی؟ حضرت محمد الرسول اللہ پر. عام نبی نہیں ہے. آمنہ کا لفظ جگر ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے، سید الاولیاء ہے، سید الاقبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، سرور ساتھی کوثر ہے، مکین گنبد خضرا ہے، امام القبلتین سید الثقلین ہے، نبی الحرمین ہے. ارے کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ ارے توجہ کر، کون ہے؟ وجہ کائنات ہے، شرف کائنات ہے، محسن کائنات ہے، حسن کائنات ہے، جمال کائنات ہے، وجہ کائنات ہے، روح کائنات ہے، تقوی کائنات ہے، جلال کائنات ہے، معدن کائنات ہے، منبع کائنات ہے، مقصد کائنات ہے. ارے عام نہیں ہے، سارے مبتداؤں کا مبتدا ہے، سارے اماموں کا امام ہے، سارے نبیوں کا نبی ہے، سارے رہبروں کا بڑا رہبر ہے، سارے لیڈروں سے بڑا لیڈر ہے، سب سے بڑا ہے، حسن والا، جمال والا، کمال والا، کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، وسیلوں میں احسن ہے، طیبوں میں اطیب ہے. ارے کائنات میں ایسا عظیم ہے، مقدس ہے، مطہر ہے، منور ہے، مجلہ ہے، مصفى ہے. ارے کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں، اس کی مماثلت کوئی نہیں، اس کی مشابہت کوئی نہیں. ارے کائنات میں دیکھو تو لا يمكن الصلاة كما كان حقه خدا سبحان اللہ. عام نبی پر نہیں اترا. عام نبی پر یہ نبی ہے جس پہ قرآن اترا ہے. جس پہ کیا اترا ہے؟ قرآن اترا ہے. اور اللہ نے ہمیں دیا کس کو؟ تھانو جو کی چنگی سونا جو آپ پر رکھا رنگڑ سونا ہماری لگائیاں بھی ہیں ہوگا کون؟ لگائیاں کیا کریں؟ چھوٹی پیٹی تاریں گی، پھر اس کے اوپر والی بڑی پیٹی تاریں گی، پھر نیچلا صندوق کا ڈکڑا کھولیں گی، صندوق میں رضائیاں کا دل لے تکیے کاٹیں گی، کاٹ کا اون کونے ماں کسی گندی سی چگڑی میں لپیٹ کر رکھیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ قیمتی چیز ہے. سونا قیمتی چیز ہے نا، اس لیے کہ قیمتی چیز ہے. اس لیے عام بندے کو نہیں بتایا، گھر کے شہر میں نہیں رکھا، اندر کے کمرے میں نہیں رکھا، اندر کی کوٹھڑی میں گئی، کوٹھڑی میں سے چھوٹی بیٹیاں بڑی بیٹیاں صندوق کھولا، برتن نکالے، کپڑے نکالے، ایک خاص جگہ پہ محفوظ کر کے رکھا. اس لیے کہ سونا قیمتی چیز ہے. اللہ تیرا قرآن تو سب سے قیمتی ہے، مولا تیرا قرآن تو بے مثال ہے، مولا تیرا قرآن تو لازوال ہے، مولا تیرا قرآن تو نارائب ہے، مولا تیرا قرآن تو لا شک ہے. مولا اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں. کائنات کے سارے خزانے اس کے اندر. سبحان اللہ. کائنات کے سارے خزانے اس کے اندر. موسیٰ کا جلال چاہیے، قرآن میں موجود ہے. حضرت موسیٰ کا دریاؤں سے گزرنا چاہیے، قرآن میں موجود ہے. حضرت آدم زمین پہ اترے، قرآن میں موجود ہے. حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈال دیا، قرآن میں موجود ہے. حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم آتش نمرود میں مسکرائے، قرآن میں موجود ہے. حضرت اسماعیل چھری کے نیچے آئے، قرآن میں موجود ہے. دعوت حق کیا ہے؟ قرآن میں موجود ہے. دعوت اللہ کیا ہے؟ قرآن میں موجود ہے. دعوت تبلیغ کیا ہے؟ قرآن میں موجود ہے. دعوت جہاد کیا ہے؟ قرآن میں موجود ہے.
سبحان اللہ جہاد کا سبحان اللہ دل لیا، جہاد کا سبحان اللہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار ہے۔ علامہ اقبال یاد آ گیا، سبحان اللہ کا سبحان اللہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار ہے، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، شاعر کی نوا مردہ افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرے مست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ سبحان اللہ کردار 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 گم ہو گیا بیچارہ، کردار مارکیٹ سے منقطع ہو گیا مولانا، کردار بازار میں سے شاخ ہو گیا، ہر بندہ آلو کی طرح منہ بھی چھلیا ہویا سر بھی چھلیا ہویا، میڈیا پر بیٹھ کر کہا جی قربانی ضروری نہیں ہے، بقرعید والی قربانی ضروری، امت لاکھوں روپے کروڑوں روپے اربوں روپے ضائع کر دیتی ہے، اس سے بہتر ہے کوئی رفاہی ادارہ قائم کر دو، نہیں کریں گے یا قربانی کریں گے؟ قربانی کریں۔ کون کون کرے گا؟ میں پچھلے سال میرے شہر میں پاپا قربانی کے بکریوں لے کے بکری لے کر آئے جمعرات علی منڈی، ماں کا پاپا خیر تو آپ کو تو قربانی کرنی ہے، گودی میں چکا رہے ماں کو اس چلا تو لنگڑی آ ماں یہ قربانی پر ایسی نہیں ایسی کدی تم لب دے پھر ہمیں مارکیٹ میں تیری کوئی لولا لگڑا مریل سا جانور ہوا جڑا چل نہ سکتا ہوا آج کل کرم ہوئی ہیں۔ ایک میری مدرسے کے علاوہ ایک میرا نمازی 17,000 روپے کا 70,000 روپے کا بکرا اس کا ذبح ہو گیا 3-4 دن پہلے، اس کا گوشت آ گیا مدرسے مکہ حاجی آگ نہیں دے بیتا مکہ حاجی تم آگ دیئے کرو مولویاں کا چل رہے گا، مولویاں کا الحمدللہ چل رہے گا، مولویاں کا ٹوپر پانی کوئی نہیں بند کر سکے۔ میں بات سنا رہا تھا طالبان انہوں نے بھی کیا تھا امریکہ نے بھی 6 گھنٹے میں ختم 7 گھنٹے میں ختم 7 گھنٹے گزر گئے مولوی ختم نہیں ہوئے، اس نے کہا چلو 7 دن دے دو، دنیا نے کہا 7 دن دے دیے، 7 دن گزر گئے مولوی ختم نہیں ہوئے، اس نے کہا چلو 7 مہینے دے دو، 7 مہینے دنیا کفر کے 63 دنیا کفر کے ملکوں نے 7 دن اور دے دیے، 7 مہینے اور دے دیے، کرتے 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 17 سال گزر گئے، کتنے 17 سال بعد 17 سال بعد کہا یار یہ مولوی ہو میں تھار پاتے معافی مانگوں میں بھی مانگوں میرا ابا بھی مانگا میں بھی مانگتا ہوں میرا باپ ابو جہل بھی مانگ کے گیا تھا میرا باپ امیہ ابن خلف بھی مانگ کے گیا تھا میرا باپ نمرود بھی مانگ کے گیا تھا میرا باپ اور بھی دنیا کے سر کے بڑے بڑے شداد فرعون حامان اور قارون اٹھے تھے معافیاں مانگ کے چلے گئے دائی پگڑی والوں نے کہا ہم معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ افغانستان کو امریکہ کے لیے قبرستان بنائیں گے افغانستان کو امریکہ کے لیے کیا بنائیں گے ہاں ایک اس امریکہ کے پٹھو بھی اور پاکستان میں زور لائے پھر رہے اب امریکہ کے پٹھو بھی پاکستان میں زور لگا رہے ہیں امریکہ کے گھماشتے بھی پاکستان میں زور لگا رہے ہیں امریکہ کے بوٹ پالش کرنے والے بھی پاکستان میں زور لگا رہے ہیں کہ علماء ختم مدارس ختم مساجد ختم حفاظ ختم قرآن کے قاری ختم ان کے لیے پیغام ہے کہ تمہارا باپ کل ہمیں شکست نہیں دے سکا تم بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتے ہو سبحان اللہ اس لیے یہ بات یاد رہے گی یا نہیں رہے گی آخری بات کا نہیں جا رہے ہیں قیمتی چیز ذہن میں ہے یا کچھ نہیں یہاں تو لگائیاں بندے دوسری کو جاتا لیکن مولوی صاحب نے جلسے میں اتنی دیر کر دی پتہ نہیں سارے واسطے دروازے بھی کھلا کے نہیں کھل گئی مسجد میں ہی نہ سونا پڑا قیمتی چیز مولا قرآن بڑا قیمتی ہے
مولا قرآن انمول تحفہ ہے، مولانا اللہ میاں قرآن بڑی بے مثال کتاب ہے، اسے کہاں رکھے گا؟ اس نو کہاں لکوے گا؟ اے اللہ میاں اسے کہاں رکھے گا؟ اے اللہ میاں اسے کن کو دے گا؟ اے مولا بتا تو صحیح، ہمیں بتا تو صحیح، قرب قیامت میں فتنے ابھریں گے، ہر بندہ کہے گا میں حق پا دوسرا غلط، وہ کہے گا میں حق پا تیسرا غلط۔ آج کل ہو رہا نہیں ہے، اہل حدیث کے وہاں ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، دیوبندی کے وہاں ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط، بریلوی کے وہاں سارے غلط ہیں، ہم کل ہی ٹھیک ہیں۔ ہاں اس مسجد میں جمعہ پڑھو، یہ کہنے کہ اہل حدیث کا پیچھا جمعہ نہیں ہوتا، اہل حدیث کی مسجد میں چلے جاؤ، وہ کہ میں گیم کے پیچھے نہیں، ریلوی والی میں چلے جاؤ، وہ کہ میں دنیا پیچھے نہیں، بتاؤ بھی کہاں نہ ایک بندہ 4 مہینے لا کے آ گیا، کتنے دن؟ اللہ جزائے خیر دے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کو، اللہ جزائے خیر دے رائیوی میں بیٹھے ہوئے ہمارے ان بزرگوں کو جن کی رات اور دن امت کے لیے روتے گزرتے، 4 مہینے لا کے آ گیا، وہاں پتہ کیا سکھاؤں؟ وہ کہ میں کوئی اورا تھپڑ مارا تو یوں منہ پیش کر دیو، کوئی اورا مارا تو گر جیو پیرا میں بھی کمر بھی کوٹ لے، کمر بھی چھت جے منہ بھی چھت جے، پھر کیا کرنا؟ رائی بنڈا لے گا پھر کھڑے ہوگا اسی کی ہدایت واسطے دعا مانگنی، یہ چنگا کام ہے، تھلے کھا کے پھر بھی 4 مہینے لا کے آ گیا۔ وہاں رائی بنڈ والے کیا سکھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیوبندی بھی بھائی ہیں، اہل حدیث بھی بھائی ہیں، بریلوی بھی کیا ہے بھائی ہیں، سارے کون ہیں بھائی؟ وہ 4 مہینے لا کے گیا، ایمان تازہ تازہ تھا، 4 مہینے لا کے گھر بیٹھا، عصر کی اذان ہوگی، اس نے کہا چلو آج لبے علی اہل حدیث کی نصیحت لبا، چلو وہاں چلا جاؤ نماز پڑھنا، وہاں نماز پڑھن گیا، اس نے تو اپنی طرح ہاتھ باندھنے تھے، وہاں ہاتھ باندھ کا نماز پڑھ رہا ہوا، یہ بھی امام صاحب نے دیکھ لیا، اس نے نماز پڑھتے دیکھا خود ہی میں کلائی چاٹ، کہ تنوں نہیں پتا ہاتھ پورا مانگنے ہوں، کہاں مانگنے ہوں؟ وہ بچارہ خود ہی سیکھ رہا ہے، عصر کے بعد گھر آ گیا، پورا ہاتھ رکھ دے انہوں نے پوچھا سارا تو کوئی نہیں بس بھائی آگے بات کرنے گیا۔ اچھا مغرب کی اذان ہو گئی، اس نے سوچا کہ ایک چاٹ کھائے ہوں، چلو ایک کوئی اور مسجد لو، وہ بریلویوں کی مسجد میں چلا گیا، مغرب والی نماز کہاں پڑھا؟ فوائیں پیچھا چاٹ جو کھایا پھر کیا تھا ہاتھ نہیں کرنے پڑے، بریلوی والی مسجد جو گیا اس نے دیکھا اس نے یوں کام دیا گیا، اس نے ایک اور کھوتی آئی لائی، اس نے کہا تنوں نہیں پتا ہاتھ پورا پکڑے ہوں، وہ کھوتی والی چاٹ کھا کا مغرب بعد روٹی شوٹی تو کھل گیا بیچارہ، امام چاٹ دی مولوی صاحب چاٹ عام بندے کی نہیں، مولوی صاحب کی چاٹ، عشاء کی اذان ہو گیا، اس نے سوچا 2 جگہ تو چاٹ کھائی ہوئے نا، یہ کوئی اور مسجد لگا، وہ امام باڑے میں بڑھ گیا، کہاں جا پڑا؟ وہاں حساب رہتی ہے، وہاں حساب، وہ چاٹ جو کھائے ہوئے تھا ہاتھ پورا بند، وہ امام باڑے رہنے نے کیا اس نے ایک بہت کھتی تین کہاں کے آ گیا، تیرا ہوگا کیا کام؟ 3-4 چاٹاں عشاء کی نماز کے بعد جو سویا ساری رات کی طرح کھوتی مسل کا رات میں گزاری، سویری اذان دیوبندیاں کی ہوگی، سویری فجر کی نماز پڑھن گیا، چاٹ رات میں کھایا پھر رہا تھا، نماز نو پڑھ رہا، دیوبندی نے جو دیکھا اس نے ایک کے بجائے 2 پڑھا، اس نے کہتا ہے نمائی پھر کا کھوتی والی چاٹ کھا کھا میں کہ کرو جناب، اچھا وہاں سے کھوتی والی چاٹ کھا کھا فجر کے بعد گھر گیا، ناشتے کی بھی چھٹی، کل کا بیچارہ بھوکا 4 مہینے لا کر پھر رہا بھوکا، اس نے ظہر کی اذان سے کہا کوئی اور مسجد، اچھا ایک اگلی مسجد میں پہنچ گیا، پھر کہ میرے زمیان کس کا نام تھا، اگلی مسجد میں پہنچ گیا، ایک وہاں ہاتھ رکھتا کھوتی مار رکھتا، نماز پڑھ رہا ہوا، وہ بندی چاٹ مارا تو بندہ مارا کہاں، وہ امام صاحب بیٹھ گیا، سلام سلوم اس نے پھیس لیا، امام صاحب نے کہا یار یہ تیری کیڑی نماز ہے، اس نے کہا بھائی نماز ہوا نہ ہوا کھوتی بچاؤ،
نماز ہوگا نہ ہو خود ہی بچاؤ. آج کے جلسے کا پیغام چوری پھیلا کے خدا کے لیے لڑائیاں نہ کرو. خدا کے لیے ایک دوسرے کو کافر نہ کہہ کرو. خدا کا واسطہ ہے ایک دوسرے کو گستاخ رسول نہ کہا. بابا بلے شاہ یاد آیا سبحان اللہ کیا ہو تو سناؤ سبحان اللہ. بلے شاہ کہا ایک پاسے میرے رہن وہابی ایک پاسے دیوبندی اگے پیچھے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی وچ وچالے ساڈا کوٹھا ساڈی قسمت مندی. بابا بلے شاہ کو چاروں پاسا مسیتاں بیچ میں میرا کوٹھا. اس اذان کی کوالٹی ہو رہا اس اذان کی کوالٹی ہو رہا اس اذان کی کوالٹی. ایک پاسے میرے رہن وہابی ایک پاسے دیوبندی اگے پیچھے شیعہ سنی ڈاڈھی فرقہ بندی وچ وچالے ساڈا کوٹھا ساڈی قسمت مندی. ایک محلہ 8 مسیتاں کیندی کرا پابندی. آج جو سارے بیٹھے ہوئے یہ پیغام دیں کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. فرقے ختم نہیں ہونے تامورا اللہ اکبر کا کنو ہاتھ کا کنو کر کنو نماز پڑھا پڑھو تاکہ کہ روک دا میں بھی روک دا پڑھو لیکن کافر نہ کرو. آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے نماز پڑھو لیکن دوسرے کی محبت دل میں پیدا کرو. آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھو مسلمان کی محبت دل میں پیدا کرنی چاہیے. اس کی کون کون نیت خراب ہے آج کے بعد لڑائی تو نہیں ہوگی. میں امید کرتا ہوں پہلے بھی نہیں ہوگی اب انشاءاللہ اور بھی زیادہ نہیں ہوگی. اچھا اللہ میاں نے ہمارا نام قرآن مجید میں پتہ کیا رکھا 17ویں سپارے کی آخری آیت امام احمد رضا خان بریلوی والا ترجمہ دیکھ لیو. شیخ نذیر اہل حدیث والے شیخ تفسیر صاحب ان کا ترجمہ دیکھ لیو. اور دیوبندیاں نے تو ویسے ہی قرآن مجید ماشاءاللہ سبحان اللہ پھر نہیں ہے سبحان اللہ. ترجمہ جس کا مرضی کھا کا دیکھ لیو. اللہ میاں کہا من نے تھارا ایک نام رکھا. اے اللہ میاں کیا رکھا؟ اللہ کہا وَهُوَ سَمَّاكُمْ میں نے تمہارا نام رکھا المسلمین. کیا نام اپنا مسلمان؟ کیا نام ہے ہمارا بھائی؟ سارے کو ہمارا کیا نام ہے بھائی؟ مسلمان. یہی ہماری پہچان ہے اسی پہ ہم باقی رہیں گے. اچھا بات وہی چل رہی تھی یاد ہے قیمتی چیز کہاں رکھی؟ اے اللہ میاں قیمتی چیز رکھے گا کہاں پہ؟ اے اللہ یہ قیمتی چیز رکھنے والے لوگ کون سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے نبی کے ساتھ لگنے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جدھر جدھر نبی ہوگا ادھر ادھر یہ لوگ ہوں گے. اگر نبی مکے میں تو یہ بھی مکے میں, اگر نبی مدینے میں تو یہ بھی مدینے میں, اگر نبی میدان بدر میں تو یہ بھی بدر میں, اگر نبی احد میں تو یہ بھی احد میں, اگر نبی حنین میں تو یہ بھی حنین میں, اگر نبی احزاب میں تو یہ بھی احزاب میں, اگر نبی خندق میں تو یہ بھی خندق میں, اگر نبی سفر میں تو یہ بھی سفر میں, اگر نبی حجر میں تو یہ بھی حجر میں, اگر نبی الفت میں تو یہ بھی الفت میں, اگر نبی چاہت میں تو یہ بھی چاہت میں, اگر نبی مودت میں تو یہ بھی مودت میں, اگر نبی نفرت میں تو یہ بھی نفرت میں, اگر نبی غصے میں تو یہ بھی غصے میں, اگر نبی مطاف میں تو یہ بھی مطاف میں, اگر نبی طواف میں تو یہ بھی طواف میں, اگر نبی لباس میں تو یہ بھی لباس میں, اگر نبی حنین میں تو یہ بھی حنین میں. جدھر جدھر نبی ہوگا ادھر ادھر یہ ہوگا. سبحان اللہ. جدھر جدھر نبی ادھر ادھر. اللہ میاں کون لوگ ہیں ذرا پتہ تو بتا دے. بوڑھے بندے پتہ جلدی بھول جائے. اے اللہ میاں کون لوگ ہیں ذرا ایڈریس پتہ بتا دے. قرب قیامت میں کسی کو پتہ نہ چلے. اے اللہ میاں کوئی واضح نشانی بنا. اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون, اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون, اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ, اللہ نے کہا بنیان مرصوص ہے. سبحان اللہ. حالی بھی سمجھ نہیں ہے. اے اللہ میاں حالی بھی سمجھ رولا نہ پڑ جائے کبھی پھر بعد میں کوئی کہنے لگ جائے فلانا مراد تھا فلاں مراد تھا فلاں مراد تھا, اس کی تشریح میں فلاں لوگ ہیں, اس کی تعبیر میں فلاں لوگ ہیں. اے اللہ میاں بتا تو صحیح وہ کون لوگ تھے جو تیرے نبی پہ مر گئے مٹ گئے, تیرے نبی کے گلشن میں سج کے خوشبودار مہکدار بن گئے. مولا وہ کون تھے جو نبی کے داماد بن گئے نبی کے سسر بن گئے. مولا وہ کون تھے جو قرآن بن گئے قرآن کی آیتیں بن گئے.
لگا کر صحابہ ایک ہی نام ہے، ایک ہی پہچان ہے، حضور چلے جائیں گے، قرآن کے نزول کا زمانہ گزر جائے گا، اللہ امت میں نہیں رہے گا، وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کی صداقت میں دلیل بنیں گے، وہی لوگ ہوں گے جو نبوت کے خبو خان پہ رہبر رہنما اور گواہ بنیں گے، وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید کے گیت گائیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ اس طرح تو لوگوں نہیں پتہ لگتا جس طرح ہم بول رہے ہیں۔ صحابہ ایک ہی سبق ہے آج کی تقریر کا آخری سبق، لے شوق سے نام صحابہ کا، چل 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 آم صحابہ کا، در طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو اللہ کھول صحابہ کا۔ یہ یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ میرے ساتھ مل کے کہیں صحابہ 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 صحابہ۔ اتنا زور کا کیا ہو کہ جلسہ ہی ختم ہو جائے، سویری پرلے مار کا اٹھا، سویری کانوں جو کھولا تو دیوارہ بھی کہہ رہی ہوں صحابہ 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 صحابہ۔ صحابہ حالی بھی رنگنا کا زور نہیں، سویری جھنڈا جو تین کونے آلہ ہل رہا ہوا، کتنے کونے آلہ؟ صبح تین کونوں والا جھنڈا جو فضا میں لہرا رہا ہو تو جھنڈے کے اندر سے یہ آواز گونج رہی ہو صحابہ 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 جو سبق یاد رہے گا، صحابہ پہ نو کمپرومائز، صحابہ پہ نو کمنٹس، صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، صحابہ ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون غیرت ہے، صحابہ ہمارے ضمیر کا نام ہے، صحابہ ہماری چلتی ہوئی سانسیں ہیں، صحابہ ہماری نبض حیات ہے، صحابہ ہماری ریڈ لائٹ ہے، صحابہ ہماری ریڈ لائٹ ہے۔ جو صحابہ کی طرف آئے گا، کیسے ہمارے آقا نے ہمیں یہ سکھا کے گئے ہیں کہ جو ان صحابہ کی طرف بڑھے گا، رب کعبہ کی قسم صحابہ کی طرف بعد میں پہنچے گا، پہلے ہمارا خون گرے گا پھر صحابہ تک کوئی پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ جو سبق بھی یاد رہے گا، ٹائم بہت ہو گیا، میری نیت اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے کی نہیں لگا رہتا ہے سر ہو جانا نماز بھی پڑھنی ہے، نہیں بس نماز پڑھنا ہے چاہیے، کیا ٹائم ہوا؟ 11 نہیں ہو گیا، تھوڑا اور کر لو۔ میرا خیال ہے یہ بابا نماز پہ ہی شور میں جانا، میں گیڑا کاٹ کر گیا، مجھے پتہ نہیں میرے تھوڑا اور چلا لو، کیا لگا رہا نہیں، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب آمین۔ یہ خوش نصیب والدین یہاں تشریف فرما جنہوں نے اتنی قیمتی ترین دولت کو اپنے بچوں کے سینوں میں اترنے کا ماں باپ ذریعہ بنے۔ اللہ کی آج رات یہ زمین آسمان پر ستاروں کی طرح چمک رہی ہے، اور یہ بچے کیڑے کیڑے بچے کھڑے ہو کر زیارت کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، یہ تو 16 ستارے بھی اوپر ہی ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھے وہ تو بیٹھ گئے۔ اللہ جزائے خیر دے، ان کی ماں یہاں آئی ہوئی ہیں، ان کی بہنیں آئی ہوئی ہیں، یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا عبداللہ عمر صاحب کو کہ ان کی محنت 2 سال میں یہ توڑ رہی ہے۔ ان کی محنت کیا کر رہی ہے؟ کسی کا بیلا، کسی کا پیسہ ٹھیکوں میں بولتا ہے، کسی کا پیسہ شادیوں میں بولتا ہے، کسی کا پیسہ کنجریاں بلانا میں بولنا ہے نا، پورا بھی عام ماحول ہے اللہ میاں معاف کر، اسے ختم کرو۔ من نے اپنے شہر میں ہم نے تبلیغ کی،
ہم نے پوری ایک جماعت تیار کی ہے جن کی شادی ہوتی ہے، ہم ان کے گھر 4-5 علماء کرام چیٹھی داڑھی والے بزرگ ہماری گیر ہوا، ہم ان کے گھر جا کر ان کے بڑے کے پیر پکڑا، گوڑیاں پہ ہاتھ رکھا کہ سارے نبیوں کی سنت ہے شادی، 1,24,000 نبیوں کا سنت عمل ہے، اس کی افتتاح نچن کے کرام۔ شادی کائنات میں زندگی کا سب سے اہم ترین قدم ہے۔ دکان نوی بنا لے نا کہ نہ بھی نہ حدیث میں دکان پر سامان نہیں رکھتا، مسجد میں بچے آئیں گے قرآن پڑھیں گے، دعا کے بعد پھر شروع کریں گے، وہی نہیں کراؤں گھر نواں بناوا ہم وہی کراں بھی بچے آئیں گے قرآن پڑھیں گے، حافظ صاحب دعا کرائیں گے، پھر گھر میں ریحائش شروع کریں گے۔ شادی کتنا عظیم ترین عمل ہے، اس نے ڈول ڈمکیاں کے شروع کرا، پھر ساری زندگی روندے پھرا بھی استاد جی مہربانی کوئی تویز تو دے دے۔ اب تنے جڑا شادی والی رات مکالا ملیا تھا یہ اسی کی لعنت تھا۔ حدیث ہے، یہ حدیث میں نے ترجمہ اپنی ڈراگڑی زبان میں نے کر دیا، اس کے پس منظر میں حدیث ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں ایسی ہیں جب زمین سے اوپر اٹھتی ہیں تو آسمان سے لعنتیں زمین پہ آتی ہیں۔ ایک آواز ڈھول باجے گی، جس گھر میں سے اوپر اٹھے گی اللہ کی لعنت اوپر سے نیچے آئے گی۔ آپ شادی کارڈ پتہ لکھا شادی خانہ آبادی، پورا لکھوائے کرو شادی خانہ بربادی، جڑے ممکنہ میں بھی ہم نے چمانے گے، شادی خانہ آبادی نہ لکھوائے۔ ہمارے استاد کہہ کرنے تھے جنہوں نے اپنی شادی میں خسرے نچوائے، ڈھول بجائے، باجے بجائے، فرمائے کرنے تھے جب جس ٹائم تھا انہوں نے ملن جاؤ نا کہے کرو اللہ میاں اور اس کے رسول کی لعنت بھی اور میری طرف سے بھی لعنت تنو مبارک ہو۔ کیوں؟ شادی میں ناچ گانے کی وجہ سے اللہ اس کا رسول کی لعنتیں برس جاتی ہیں۔ بیگم بعد میں گھر آتی ہے، اللہ کی لعنت پہلے آ چکی ہے۔ نئی نویلی دلہن بعد میں گھر قدم رکھتی ہے، شیطان اور اس کے چیلوں کے قدم پہلے ہی رکھے جاتے ہیں۔ بس بیچارے ساری زندگی روندے پھرے۔ آگا جو نسل کا پھر پیدا ہوا وہ پھر سبحان اللہ تے ماشاءاللہ انا للہ اس لیے خدا کا یہ پیغام ہے شادیوں کو سنت کے مطابق کرو۔ اپنے ہر کام پہ اللہ نے حضرت مولانا عاطف خان صاحب آپ کو دے دی، ہر مہینے ان کا اصلاحی بیان ہوتا نہیں رہا، پورے کی رہن والے علماء ماشاءاللہ انہوں نے کہا آپ نے تو نہیں بتایا، معلوم پتہ لگ رہا ہے یہ رنگ ہمیں صاحب کچھ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے عالم باعمل حضرات اکابرین کی نشانی اللہ نے آپ کو دی ہے، ان سے مسائل سیکھا کریں، ان سے اپنی اصلاح کریں، اپنے گھروں کے حالات بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ماشاءاللہ استاد محترم حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب نے بہت مفصل گفتگو کی ہے اور یہ گفتگو امید ہے ہم سب کے دلوں میں بس چکی ہوگی۔ اب وقت کافی گزر چکا ہے، جس سلسلے میں یہ ہم نے تقریب کی، جلسہ کیا، بچوں کی دستار بندی اور جو ادھر بچیاں بنات میں ہیں ان کی دوپٹہ پوشی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں پر بچوں کو رومال پہنائیں گے اور قرآن مجید کا ہدیہ دیں گے اور بچیوں کو بھی وہاں پر دوپٹہ پہنا کر قرآن مجید کا ہدیہ دیں گے، اور یہ یہاں پر اکابرین موجود ہیں اور دعا گو اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کو ان اکابرین جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان جیسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری اولاد اور ہماری جو آئندہ نئی نسل ہے وہ قرآن کے حافظ ہوں، دین کے عالم ہوں اور پورے علاقے میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ کا نام بلند کرنے والے بنے۔ اب میں بچوں کا نام لے کر بلاتا ہوں اور حضرات دست شفقت پھیریں گے۔ محمد فیضان بن محمد عمران بن رانا محمد عمران،
سلام کرتے ہیں اور میں ہاتھ تو پھیر لوں محمد حبیب اللہ بن رانا محمد صفدر محمد ارسلان بن محمد نصیر چھوٹے دن بھی پڑھ لیا قرآن محمد شاہزیب بن محمد شاہد تبدیلی ماشاءاللہ آ رہی ہے محمد زہیر بن رانا محمد اختر محمد خاور بن رانا صابر علی اچھا محمد شعیب بن رانا محمد صفدر محمد شاہزیب بن رانا شمشاد علی محمد فیضان بن رانا عبدالغفار عبدالرحیم بن رانا عبدالغفار اور بچوں کے نام، بچوں کے والدین کے نام: رانا شوکت علی کی بیٹی اور رانا بابر علی کی بیٹی، رانا صفدر علی کی بیٹی، رانا خالد اس کی بھی بیٹی، اور اعظم گجر صاحب کی بیٹی اور قاسم گجر صاحب کی بیٹی۔ ماشاءاللہ ان 16 بچیوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ رب العزت انہیں قرآن مجید حفظ کرنے کی اور قاری بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں دعا کے لیے میں ملتمس ہوں ولی کامل حضرت اقدس جناب عاطف خان صاحب، وہ ہمیں مختصراً نصیحت اور دعائیہ کلمات کے ساتھ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے بیان بالکل بھی نہیں کرنا اور نماز کا بھی وقت ہے۔